ایک خاتون کو کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کیا قانون کیا کہتا ہے، کیوں ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ 3 نوجوان تھے، درندے تھے۔ ایک عبران نام کا تھا، وقاص نام کا تھا اور وقار نام کا۔ یہ رائے وینڈ میں ایک حویلی میں داخل ہوتے ہیں ڈکیتی کی نیت سے۔ یہ شٹرنگ کا کام کرتے تھے، مختلف گھروں میں جاتے تھے شٹر، اور وہاں پہ جا کے جب انہوں نے دیکھا ایک عورت کو، 32 سال کی غلام عورت تھی، اور اس کے ہسبینڈ کو انہوں نے باندھ کر اس کے ہسبینڈ کے سامنے اس کی بیوی کو بدفعلی اس کے ساتھ کی، زیادتی کی۔ اور ان درندوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ان کے گھر میں بھی بہن ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں کہا، جی ہم سے غلطی ہوگی جی، بس اب ہم شرمندہ، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن قانون اس میں معافی ہے، کیونکہ ہمارے قانون میں اس کی سزا ہے۔ کچھ امینڈمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے امینڈمنٹ بھی کی ہیں، جس میں اب اس میں نامرد کرنے کی بھی ہے کہ بندے کو محروم کر دیا جائے گا تو اس سسٹم سے بھی، اور اس طرح کی ججمنٹ۔ لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یا تو ایک پراسیکیوشن ہماری جو ہے انتہائی کمزور ہے، ایک میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے، میرٹ پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ ہماری عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس معاملے پہ بہت زیادہ ڈھیلی ہوئی ہیں، اور جب اگر وہ ٹرائل چلتا ہے تو وہ اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے، بعد میں دوسری پارٹی کو پریشرائز کر دیا جاتا ہے، اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنے کیس کی جو پیروی ہے وہ نہیں کرتے، وہ انکاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں وجہ ہو رہی ہے؟ وہ 3 لوگوں نے ایک بیوی، ہسبینڈ کے سامنے بیوی کو بدفعلی کا نشانہ بنایا، زیادتی کی۔ ڈکیتی کی اس میں دفعات ڈلیں گی۔ نمبر 1 ریپ کی 376 پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ اس میں لگے گی۔ اس کی سزائے موت ہے۔ اگر اس کو میرٹ پہ انویسٹیگیشن کی جائے، میرٹ پہ عدالت فیصلہ کرے، ٹرائل کے بعد 100% اس کیس میں ان تینوں درندوں کو سزائے موت لازم ہوگی۔ اگر جو امینڈمنٹ ہے یا اس کے تھرو ان تینوں کا نامرد بھی کیا جا سکتا ہے، وہ سسٹم بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، ہمارا یہ موٹر وے والا واقعہ جو ہے، آج تک اس کا فیصلہ ہوا؟ ہزاروں باتیں نکلنی شروع ہو گئی، اب یہ ہوا تھا، بی بی کا فلانے کے ساتھ تعلق تھا، یہ تھا۔ یار یہ کیا ہوا؟ کیونکہ اس چیز کو داخل دفتر ڈالنے والی بات ہے، اس کو ختم کرنے والی بات ہے، فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں اس طرح کے لوگوں جو کرتے ہیں، اسلام میں تو سنساری کا حکم ہے۔ اگر وہ ان میرڈ ہیں دونوں تو ان کو تو 80 کوڑوں کی سزا ہے، لیکن وہ اس میں بات ہے رضامندی والی بات آتی ہے۔ یہ ریپ ہے، یہ سیدھا سر سزائے موت ہے۔ اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح نواب شاہ میں ایک جو واقعہ ہے، سگے بھائی نے بہن کے ساتھ درندگی کرتا رہا، جب بہن نے کہا میں ماں باپ کو بتا دوں گی، تو کیا وہ بعد میں بہن کے ساتھ بدفعلی کر کے اور اس کو نزدیکی کھیتوں میں اس کو وہ زمین میں دفن کر دیتا ہے، تو اس کا بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ اس طرح آج کل اتنا زیادہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں سندر لاہور کے اندر ایک کزن کے ساتھ تین لڑکے تھے، وہ اس لڑکے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اس کو مارنے کے بعد اس بعد میں قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا ابھی تک کوئی سد باب نہیں ہو رہا۔ اس کا ہونا چاہیے ہمارا قانون میں۔ ایک تو ہماری جو پولیس ہے وہ تو کیا کرتی ہے، وہ پیسے کی طرف دیکھ لیتی ہے، اور جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے میرٹ پہ نہیں کرتی، اور بعد میں عدلیہ کے پراسیکیوشن کمزور ہو جاتی ہے، پھر عدلیہ میں ایویڈنس کہاں پہ؟ جب وٹنس آتے ہیں، وٹنسوں کو دھمکی دے دی جاتی ہے، خبردار تم نے اس کیس میں گواہی دینے کی کوشش کی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے آج تک صرف ایک زینب والے کیس میں اس کو سزائے موت ہے، کیونکہ وہ کیس اپلائیڈ ہو گیا تھا۔ این جی اوز نے بہت اوپر لگا، میڈیا نے بہت اوپر اچھال دیا تھا اس کیس کو، اس کو سزائے موت ہو گیا۔ اگر وہ بھی تھوڑا پاورفل ہوتا، وہ بھی کیس 0 ہو جانا تھا۔ افسوس ہے، دکھ ہے، ایسے درندوں کو فوری طور پہ سزا دینی چاہیے۔ اس میں ان کو ان پہ 780 بھی ساتھ لگنی چاہیے، کیونکہ خوف و ہراس پیدا کر دیا معاشرے کے اندر انہوں نے۔ لیکن اس چیز کے بارے میں دوستوں سے التجا کرتا ہوں، خدا را ایک تو اپنے بچوں کو بھی آپ کنٹرول میں رکھیں، اپنے زیر نگرانی رکھیں، ان کو فضول باہر نہ جانے۔ اور ایسے درندگے، اب دیکھیں یہ کزن تھے، وہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، تو اگر قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا تو وہ سزائے موت ہے۔ اس کے بغیر اگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی سزا ہوگی، کیونکہ وہ ان کو پریشرائز کر کے یہ کیس اسی طرح داخل دفتر ہو جاتے ہیں، ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ وسیم صاحب نے اس حوالے سے بتایا، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ میری گزارش یہ ہے کہ جرم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آج تک نہیں رہا ہے۔
جرائم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کام جو ہے ان جرائم کو روکنے کے لیے مناسب اور مؤثر اقدامات کرنا ہے. ہمارے ہاں انویسٹیگیشن سے لے کر پروسیکیوشن تک کا جو عمل ہے اس میں کچھ کمزوریاں ہیں, کچھ ٹیکنیکل جو ہیں وہ ایشوز اس کے اندر انوالو ہیں, جس کی وجہ سے ایک مجرم جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ نکلنے کے راستے جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے. ادروائز اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ انویسٹیگیشن ہو اور اس کی مؤثر پروسیکیوشن ہو اور اس پہ بہت جلد سزاؤں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے تو یقیناً جرائم جو ہیں ان پہ کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک اوکے. ٹھیک ہے.